السلام علیکم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے علیحدگی سے پہلے سوچ لو۔ اکثر لوگوں کو الگ ہونے کے بعد پچھتاتے دیکھا ہے۔ سب کہتے ہیں عورت ہی عورت کی دشمن ہے، عورت ہی عورت کی چغلیاں اور برائیاں کر کے شوہر اور بیوی میں پھوٹ ڈلوا دیتی ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ مرد کی عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ مرد ظلم کرتا ہے، اتنا تو مرد نے مانا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے اس سے ظلم کروانے والی اس کی ماں ہے۔ تو کیا مرد بیچارہ صرف ایک کاٹ کا پتلا ہے اور بس اپنے کیے کی ذمہ داری قبول کرنا سیکھے؟ مرد کو بھی اللہ نے اپنی خود کی عقل استعمال کرنے کے لیے ہی دی ہے۔ کب تک وہ اپنے کیے کام کی ذمہ داری اپنی ماں، بہن یا بیوی کی دشمنی پر ڈال دیتا ہے؟ طلاق اس کی ماں کے کہنے سے نہیں ہوتی، اس مرد کی زبان کھلنے سے ہوتی ہے۔ کم از کم اپنی زبان کو تو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کی ذمہ داری ایک مرد قبول کر لے، یا یہ بھی عورت کی عورت سے دشمنی کی وجہ سے خود بخود حل کر کے طلاق کی گردان کر بیٹھتی ہے۔ وہ حضرات جو طلاق کا ہتھیار استعمال کرنے کے لیے بے چین ہیں، غور فرما لیں کہ جو خاتون آج آپ کی غیرت کا معاملہ ہے، کل اس کے ساتھ دنیا کا سلوک کیا ہو سکتا ہے، اور یہ دنیا آپ کے آس پاس کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ تب آپ بے بس ہوں گے، تلملا تو سکیں گے، لیکن پھر پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ دونوں ایک دوسرے سے ایک اٹوٹ خون کا سگا رشتہ قائم ہو چکا ہے، جسے آپ چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتے۔ الگ ہو جانے کے باوجود یہ رشتہ آپ کو بار بار ایک دوسرے کے سامنے لاتا رہے گا، اور ایک وقت آئے گا جب آپ اپنی علیحدگی کے فیصلے پر اپنے آپ کو پچھتانے پر مجبور پائیں گے۔ اس طرح جن خواتین کو بھی علیحدگی اور آزادی کا بہت شوق ہے، وہ بھی آنے والے دنوں کے لیے تیار رہیں۔ آج باجی، بھائی، بہن کہنے والے، مسز فلاں، بیگم فلاں کو عزت سے پکارنے والوں کی نظر میں صرف حقارت ہی نہیں ہوگی اور بہت کچھ بھی برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو آپ کے حق کے لیے لڑنے کا مشورہ دینے والے لوگ بعد میں گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو جائیں گے۔ مرد وزن دونوں ہی اپنے خاندان اور حلقۂ احباب میں تشویش کا نشانہ بھی بنیں گے۔ سینہ گھسٹ میں موجود لطیفے بھی آپ دونوں سے منسوب کیے جائیں گے، اور اپنوں میں اجنبی بھی دونوں ہی ہو جائیں گے۔ نہ تو آپ کی گہری سہیلی اپنے متعلقہ سہیلی کو اپنے گھر کی دعوت دینے میں دلچسپی رکھے گی، کیونکہ اسے بھی اپنے گھر کی سلامتی چاہیے، اس لیے اپنے شوہر کو اپنی متعلقہ سہیلی کی سماجی خدمت سے دور رہنے میں ہی اس کی عافیت ہوگی۔ اسی طرح طلاق یافتہ مرد کے شادی شدہ دوستوں کی بیویاں اپنے شوہروں کے اس سے میل جول کو ناپسند کریں گی۔ یہ نہ ہو کہ وہ ان کے شوہروں کو بھی اپنی راہ پر چلا دیں۔ سگا بھائی بھی اپنی بیوی کی چک چک سے تنگ آ کر اپنی متعلقہ بہن کو نہ صرف اپنا بوجھ اٹھانے کا کہے گا، بلکہ اس کو ورکنگ وومن ہاسٹل میں رہائش کا انتظام کر کے دینے میں بھی پیش ہوگا۔ اور سگی بہن کو تو ویسے بھی کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ اپنی طلاق یافتہ بہن کو اپنے گھر رکھے، اسے بھی اپنا گھر اور حکومت عزیز ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ سوچ لو، ایک بار پھر سوچ لو۔ ایک بار پھر سوچ لو، اسلام نے آخر طلاق کو ویسے ہی تو ایک ناپسندیدہ عمل نہیں کہہ دیا؟ اپنے ارد گرد دیکھ لیں،